شائستہ بیگم ہادیہ آپی کے ہمراہ ہارون آغا کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، گھر پر وہ اور نوشی کے علاوہ سعود احمد بھی تھے۔ اگلے دن زرش کا ٹیسٹ تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ کتابیں لے کر بیٹھی تو نہ جانے دل میں کیا سمائی کے فرح کے ساتھ مل کر تیاری کرنے کو دل میں چلنے لگا۔ کچھ فرح کالج میں گمسم رہتی تھی، اس سے مل بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ سعود احمد سے اجازت لینا کون سا مشکل تھا۔ شائستہ ہوتی تو ٹوکتی تھی کہ آرام سے گھر میں ہی بیٹھ کر تیاری کرو۔ سعود احمد نے خوش دلی سے طارق کے ہاں چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ ادھر پہنچی تو سارا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ گھر والے کدھر ہیں؟ چوکیدار سے پوچھا تھا۔ بڑی بیگم کے ساتھ چھوٹی بی بی اور علی صاحب اپنے بڑے ماموں کے ہاں گئے ہوئے ہیں، آپ کے آنے سے کوئی گھنٹہ پہلے ہی گئے ہیں۔ مجھے نہیں بتا سکتے تھے جب میں اندر گئی تھی۔ ہاں ہی باہر سے ہی ڈرائیور کو بھی بھیج دیا، وہ کلسی۔ چوکیدار خاموش رہا۔ تایا ابو اور سمیان بھائی تو گھر میں ہوں گے، کمروں کے اندر وہ نہیں گئی تھی، اسی لیے تصدیق چاہیے۔ نہیں، سمیان صاحب تو ڈاکٹر اظہر آئے تھے، ان کے ساتھ ہی نکل گئے تھے۔ بڑے صاحب ہیں گھر میں، شاید کمرے میں سو گئے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اندر آ گئی۔ سب جگہ دیکھتی وہ تایا جان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹے کو کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام۔ زرش کو دیکھا وہ فوراً اٹھ بیٹھے تھے۔ ہماری زری بیٹی آئی ہے۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر پیار کرتے اسے پاس بستر پر بٹھا لیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں، تمہاری تائی اور بچے دونوں ماموں کے ہاں گھومنے پھرنے گئے ہیں، سمیان بھی تو اس کے ساتھ نکل لیا ہے، ایک ہی چھٹی کا دن ملتا ہے، سبھی نکل گئے ہیں۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ تایا جان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ زرش کے لیے ان کے چہرے پر ہی ماں وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر زرش اس چہرے کی مسکراہٹ کا پھیکا پن ہمیشہ محسوس کر کے الجھ جاتی تھی۔ اب بھی بعید بڑی نظروں سے ان کا چہرہ جانچا۔ اگر میں بھی چلا جاتا تو تمہارے آنے پر تمہیں کمپنی کون دیتا؟ ویسے آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ بڑی صفائی سے اسے ٹال گئے تھے۔ زرش ایک دم دکھی ہوئی۔ نہ جانے کیوں ہر کوئی اس احمق، معصوم یا کم عقل سمجھ کر ٹال جاتا تھا، اور اب وہ یہ بات بڑی شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ماما اور ہادی آپی عفان بھائی کے پاس گئے تھے۔ پاپا، نوشی اور میں گھر پر ہی تھے۔ کل ہمارا ٹیسٹ تھا، میں نے سوچا کہ فرح اور میں مل کر ٹاپک ڈسکس کر لیں گے، مگر خیر آپ بتائیے۔ کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ اس نے تائی کا ہاتھ میں موجود شہاب نامے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کتاب کیا پڑھی ہے؟ فارغ تھا، فرصت کے اوقات کا مصرف ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر اب تم آ گئی ہو، خوب مل کر باتیں کریں گے، چلو لاؤنج میں چلتے ہیں، چائے کی طلب ہو رہی ہے، فرح اچھی بناتی ہے۔ مائدہ کو کہنے کو دل ہی نہیں مانا، اب تم بناؤ، تمہاری چائے بھی اچھی ہوتی ہے، مل کر پئیں گے۔ انہیں کافی دیر سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اب زرش کو دیکھا، وہ ایک دم حشاش بحاش ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے آنگن کا یہ پھول حد سے زیادہ عزیز تھا، اسی لیے اس کے ساتھ لہجہ بھی خاص ہو جاتا تھا۔ زرش نے چائے بنائی تھی، دونوں نے مل کر ہی پی تھی۔ تائی امی کھانا تیار کر کے گئی تھی۔ 2 بجے کے قریب دونوں نے مل کر لنچ کیا تھا، پھر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک عرصے بعد زرش تائی کا گھر ایک مالکانہ استحقاق لیے گھوم پھر رہی تھی۔ کبھی یہ ان کا بھی گھر تھا، مگر اب زمانہ رفتہ تھا۔ زرش نے ڈرائیور کو 4-5 بجے پہنچنے کو کہا تھا۔ لاؤنج میں ہی ٹی وی کے سامنے قالین پر وہ کشن پھیلائے نیم دراز ہو گئی تھی، ٹی وی دیکھتے تایا جان سے باتیں کرتے۔ اس گھر کی خاموشی میں نہ جانے کب آنکھ لگی تھی، وہ کب غافل ہوئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ سعید احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ قالین پر پڑی بے توازن سی تھی۔ انہوں نے اس کا سارا کشن بھر رکھ کر اسے سونے دیا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ باہر نکل گئے تھے۔ انہیں 3 بجے کسی سے ملنا تھا، صرف زرش کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ چوکیدار اور مائدہ کو گھر سے متعلق خاص ہدایت دے کر وہ چلے گئے تھے۔ 3 بجے کے قریب سمیان احمد کی واپسی ہوئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد ڈاکٹر ظفر کے ساتھ چھٹی کا دن گزارنے کو ملا تھا۔ ہاں سے خوشگوار، تر و تازہ اور مطمئن موڈ کے ساتھ گھر آمد ہوئی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پہلی نگاہ جس وجود پر ٹھہری تھی، کئی ثانیے تک پلٹ نہ بھول گئی۔ آج ڈاکٹر ظفر سے گفتگو کے دوران زیادہ موضوع سخن یہی ذات رہی تھی، زرش کو دیکھنا، گویا دل کی مراد بڑھ رہی تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوئی۔ جزبو نے ایک خوبصورت انگڑائی لی تھی، ہلکے ملغلرے اندھیرے میں قالین پر دراز وہ مہو خواب تھی۔ سمیان احمد کے دل نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ جزبو نے شدتوں کا پیراہن اوڑھنے کی کوشش کی تھی، وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا تو ٹھٹک گیا۔ کونے میں قالین پر بیٹھی مائدہ اونگھ رہی تھی۔ مائدہ! سمیان نے اسے آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی سمیان صاحب جی! وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ سمیان جب گھر سے نکلا تھا تو سبھی گھر پر تھے۔ گھر کی خاموشی بطور خاص محسوس کرتے سمیان نے پوچھا تھا۔
بیگم صاحبہ علی صاحب مغفرہ بی بی کے ساتھ آپ کے ماموں کے ہاں گئے ہیں صاحب جی، تھوڑی دیر پہلے کسی سے ملنے کا کہہ کر چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ادھر ہی ہوں جب تک زرش بی بی ہیں، جب ان کا ڈرائیور ان کو لینے آئے تو میں اپنے کوارٹر میں چلی جاؤں۔ ادھر سے تفصیلی جواب ملا تھا۔ سمیان احمد نے سر ہلایا۔ زرش کب آئی تھی؟ نظر زرش پر ڈالی تھی جو اب بھی بے خبر تھی۔ کتنی مطمئن نیند تھی اس کی پتہ نہیں۔ 1-2 بجے۔ اوکے تم جاؤ۔ سمیان نے اسے ٹالا تھا، وہ تو پہلے ہی اونگ رہی تھی، سو فوراً رفو چکر ہوئی۔ سمیان احمد صوفے پر بیٹھا، نظر بار بار پلٹ کر اسی چہرے کے طواف کو مچل رہی تھی۔ سمیان اپنے آپ کو لمحوں کی گرفت میں آنے سے بمشکل روک رہا تھا۔ زرش صرف اس کی محبت ہی نہیں، سگی غم امزاد بھی تھی، اس تعلق کے حوالے سے بہت محترم تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کی گستاخی پر قابو پا لیتا تھا، مگر آج جذبے بے لگام سے ہو رہے تھے، دل کے تقاضے کچھ اور ہی رنگ اوڑھ رہے تھے۔ سمیان کی نگاہوں کی وارفتگی تھی یا پھر نیند ٹوٹی تھی؟ ایک عجیب سا احساس اسے گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی، نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے ہی سیدھی نگاہ سمیان احمد پر پڑی تھی۔ سمیان احمد کے جذبوں کی شدت تھی یا نگاہ کا کوئی رنگ تھا، نہ جانے کیا تھا اس سمے ان آنکھوں میں۔ کچھ نئے رنگ آگاہی کے دعویٰ کرتے پل الواحی سے جذبے، کچھ تو تھا کہ ہمیشہ اپنی ذات میں مگر اپنی معصومیت کے حصار میں موقف زرش سعود احمد بری طرح چونک کر ٹھٹک گئی تھی، اس کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھیں، انجانے جذبوں سے تپتا چہرہ اور لودے تھی آنکھیں۔ زرش کی متوجہ ہونے پر سمیان احمد نے نگاہوں کا رخ بدل لیا تھا، نہ جانے کیوں زرش کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا، چہرہ لودینے لگا تھا اور پلکیں جھک گئی تھی، اس کے سمیان احمد سے بے پناہ بدکلفی تھی۔ بارہا اس نے اپنی معصومیت اور بولڑ پن سے بدکلفی کا مظاہرہ کرتے سمیان احمد کا ہاتھ پکڑا تھا، لاڈ سے ضد منوائی تھی، مان سے فرمائشی کی تھی، مگر اس وقت نہ جانے دل کی حالت کیوں بدلی تھی۔ وہ لاکھ نادان سہی پر تھی تو ایک لڑکی محبت اور وفا کی محبت سے گندہ ہوا، انمول تراشا ہوا پیکر، ایک پل میں سمیان احمد کی لو دیتی نگاہیں اسے کسی حسین عبارت کا موضوع سے آگاہی دے گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے پہلی دفعہ اسے سمیان احمد سے متعلق کوئی سگنل دے دیا تھا۔ وہ سمیان احمد کو ہمیشہ سمیان بائی سمجھتی آئی تھی اور اب دل کی یہ لے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، وہ خود حیران تھی۔ سمیان احمد کا یوں نظر چرا کر خفیف سا مسکرا دینا اسے حقیقتاً الجھا گیا تھا۔ وہ ان نگاہوں کی حدت سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، گھبراہٹ سے بھرپور انداز تھا۔ سمیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھائی؟ پہلی دفعہ وہ سمیان بائی کے سامنے گھبرا رہی تھی، قالین پر گرا دوپٹہ شانوں پر پھیلا، وہ سر پٹائی تھی۔ ابھی آئی ہوں، تم سنا؟ بہت نیند آ رہی ہے تو اوپر کے کمرے میں چلی جاؤ، آرام سے لیٹو۔ لمحوں میں سمیان نے خود پر قابو پا لیا تھا، اب اپنی محسوس دھیمی سلجھی مسکراہٹ لیے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ صاحب کا انداز فوراً ادکار آیا تھا، مگر ان لمحوں میں بھی محسوس کی جانے والی چاشنی تھی، محبت اور خلوص کا رچاؤ تھا، جس سے زرش جیسی حساس لڑکی نظر انداز نہ کر پائی تھی۔ نہیں، میں تو تایا ابو کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگی۔ تایا ابو کدھر ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھتے اس نے کہا تھا۔ میں جب گھر لوٹا تو وہ گھر پر نہیں تھے، مائدہ بتا رہی تھی، کوئی کام تھا، کسی سے ملنا تھا۔ سمیان احمد نے پرسکون انداز میں بتایا۔ وہ صرف سر ہلا کے، در حقیقت اندرونی طور پر وہ خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ آج کل نہ جانے کیوں سمیان احمد کی طرف سے اس کا دل کھٹک رہا تھا۔ جب سے وہ تصویر والا معاملہ درپیش آیا تھا، اکثر اس کا دل و دماغ بری طرح الجھ پڑتا تھا۔ آج تو ایک واضح تاثر تھا۔ زرش نے یقین ناکی سے سمیان احمد کو دیکھا۔ آج تمہاری تشریف آوری کیسے ہوگی؟ خیریت ہے نا؟ چچی جان نے آسانی سے آنے کی اجازت دے دی، وہ پوچھ رہے تھے۔ زرش نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر ہلایا۔ سمیان احمد کو اس کی خاموشی ایک دم محسوس ہوئی تو ذرا دھیان سے دیکھا، نیچے نظر کی، وہ قالین سے اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے الجھی محسوس ہوئی۔ سمیان احمد تو اس کے چہرے سے ہی اس کے اندر کا سارا احوال پڑھ لیا تھا، ابلا کیوں نہ چونکتا ایک دم سنبھالا دیا تھا۔ یہ لڑکی انہیں اپنے جذبات سے بڑھ کر عزیز تھی، کچھ دیر پہلے والی اپنی فارفتگی پر دل سے ایک بوجھ سا آن پڑا۔ یہ جذبے بھی انسان کو کیسے ہوار کرتے ہیں اور چاہت سے انسان کو لمحوں میں زیر کر لیتے ہیں۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ اتنی چپ چاپ کیوں؟ بہت اپنائیت بڑا نارمل انداز تھا جس کی زرش ہمیشہ سے عادی تھی اپنے آپ کو بک اپ کرتے۔ انہوں نے پوچھا تھا۔ زرش چیمٹی سے ہنسی تھی۔ جی خیریت، یہ دراصل میرا فرق کے ساتھ کل کا ٹیسٹ ڈسکس کرنے کا موڈ تھا، اسی لیے آئی تھی، مگر جہاں کڑی لمحوں کے محترمہ بڑے ماموں کے ہاں گئی ہوئی ہیں، ڈرائیور کو میں نے 4-5 کا ٹائم دیا تھا، سونے کا موڈ تو نہیں تو پتہ نہیں کیسے آنکھ لگی سمیان کے خصوصی انداز پر، وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر مخاطب تھی۔ اگر ٹیسٹ میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ہیلپ لے لو، فرا تو شاید رات کو ہی ہے۔ سنجیدہ انداز تھا۔ زرش مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر قبل والا کوئی تاثر اب نہ تھا۔
نہیں، ٹیسٹ تو میرا تیار ہے، بس چند ایک پوائنٹس ہیں جو کلیئر کرنے والے تھے۔ خیال تھا کہ فرا سے ڈسکس کروں گی تو کلیئر ہو جائیں گے۔ کچھ خاص ہیلپ کی تو ضرورت نہیں، توجہ سے اسٹڈی کروں گی تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر بھی لاؤ مجھے بتاؤ، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سمیان کا وہی ہمیشہ والا متفق انداز تھا۔ زرش انکار کرتے کرتے رکی۔ اچھا میں بکس لے آؤں؟ بکس وہ تایا جان کے کمرے میں ہی رکھ آئی تھی۔ سمیان کو کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ سونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کتابیں نوٹ بک لے کر لوٹی تو سمیان احمد منتظر تھا۔ 15 منٹ میں سمیان نے سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا تھا۔ زرش ذہین تھی، ہر بات کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی۔ سمیان احمد کے سمجھائے جانے والے نکات اس نے منٹوں میں پک کیے تھے۔ اس کے بعد سمیان احمد اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ زرش جو تھوڑی بہت بدگمان ہوئی بھی تھی، ہر بدگمانی بلائے سمیان کی باتوں میں بھل گئی تھی۔ زرش کو اپنی اصلی حالت میں واپس آتے دیکھا سمیان احمد نے ایک پرسکون سی سانس فضا میں شامل کی تھی۔ زرش نے اس حد تک عزیز تھی کہ اس کی نگاہ کا بدلتا رنگ بھی سمیان کو گوارا نہ تھا۔ کاش سمیان احمد اسے بتا سکتے کہ اس کی ایک پل کی اجنبیت ان کی روح پر کیسے بوجھ بن جاتی تھی۔ اوکے تم بیٹھو، ٹی وی دیکھو، میں ذرا اپنے کمرے میں آرام کر لوں۔ آج کافی دنوں بعد ظفر سے ملنا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے گھر آ کر لے گیا تھا۔ اتوار کا ایک ہی دن ملتا ہے رام کو، اور وہ بھی قسمت سے شاید ہی میسر ہو۔ تم ابھی یہیں ہو نا؟ جب ڈرائیور ہے تو مجھے بتا کر جانا۔ فی الحال میں اپنے کمرے میں ہوں۔ زرش کے انداز میں ایک صاف واضح محتاط پن محسوس کرتے سمیان احمد نے منظر سے ہٹ جانے کو ترجیح دی تھی۔ زرش کو مطمئن تو کر ہی دیا تھا، اب سنبھلنے کا موقع دینے کو سمیان احمد نے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ زرش خاموشی سے انہیں اپنے کمرے میں جاتا دیکھتی تھی۔ کچھ دیر قبل خود پر طاری ہونے والی کیفیت ایسی تھی کہ زرش اسے بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود کو مصروف رکھنے کو اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ 4 بجے تک ڈرائیور کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے گھر کال کر کے نوشی سے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ ماما ابھی تک نہیں لوٹی تھی، سو وہ ماما کے آمد سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، ورنہ سب شامت پکی تھی۔ ویسے جہاں آ کر بھی وہ بور ہی ہو رہی تھی۔ فرا تھی نہیں، جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو بیکار ہی گیا تھا۔ ڈرائیور کے آنے میں 15-20 منٹ تھے، تب تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی تھی۔ مائدہ اسے ٹہلتے دیکھ کر آ گئی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، مگر آج مکی نہیں تھی تو وہ بھی فارغ تھی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اسے لان میں دیکھا مائدہ نے پوچھا تھا۔ میرے لیے؟ وہ اس وقت بہت کم چائے پیتی تھی، اس لیے مائدہ کو دیکھا۔ جی اس وقت گھر میں سبھی چائے پیتے ہیں، چھٹی والے دن جب سبھی جمع ہوتے ہیں تو بیگم صاحبہ خصوصی اہتمام کرواتی ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے لیے کباب تل لیتی ہوں، تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، صرف تلنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک ڈرائیور آتا ہے چائے ہی پی لیتے ہیں۔ تم ایسا کرو، کباب تل لو، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ سمیان بھائی بھی اپنے روم میں ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ چائے تیار کر کے اس نے مائدہ کو کہا تو وہ کچن میں نکل گئی تھی۔ زرش نے فرائی پین سے تلے ہوئے کباب پلیٹ میں نکالے جو مائدہ تل چکی تھی۔ مائدہ فوراً پلٹ آئی۔ میں نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا، وہ جاگ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں چائے کا کہہ دیا تو وہ کمرے میں ہی لانے کا کہہ رہے تھے۔ چائے اگر وہ کمرے میں ہوں تو اپنے کمرے میں ہی پیتے ہیں۔ مائدہ کے بتانے بعد زرش نے سارا ہلا دیا تھا۔ سمیان کے لیے ٹرے تیار کرتے اس نے اپنے حصے کا کپ بھی ٹرے میں رکھ لیا تھا۔ جب تک ڈرائیور آتا وہ سمیان احمد سے چند ایک باتیں کر لیتی۔ ڈرائیور آئے تو مجھے بتا دینا۔ مائدہ کو ہدایت دے کر وہ ٹرے لیے سمیان احمد کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، ٹرے تھامی تھی، سو بغیر دستک کے ہی اندر داخل ہوگی۔ سمیان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ بستر پر بکھرے کاغذات بتا رہے تھے، چند لمحے قبل وہ یہیں تھے۔ بستر پر بلیک رنگ کا بریف کیس رکھا ہوا تھا، اطراف میں کئی کاغذ بکھرے ہوئے تھے، 1-2 ڈائری سی۔ زرش نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے سمیان کہاں تھے۔ اس نے متجسس نگاہوں سے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، نہ جانے وہ اندر تھے بھی کہ نہیں۔ اندازہ لگانے کی کوشش کی اور پھر وہ بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ بستر پر بکھرے کاغذات پر نظر ڈالتے اس نے ایک صفحہ اٹھا لیا تھا۔ انتہائی خوبصورت لکھائی میں کوئی نظم درج تھی۔ شاید زرش کو شعر و شاعری سے کوئی خاص شوق نہ تھا، سو سرسری نظر ڈالی تھی، مگر نگاہ ٹھہر سی گئی تھی۔ میں اسے واقف الفت نہ کروں۔ عنوان اچھا تھا اور دل فریب بھی۔ زرش کی نظریں کاغذ پر پھسلتے چلی گئی۔ سوچتا ہوں کہ بہت سادہ اور معصوم ہے وہ، میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں، روح کو اس کی اثر غم الفت نہ کروں، اس کو رسوا نہ کروں، واقف مصیبت نہ کروں۔ موتی موتی پروئی لکھائی، ایک ایک لفظ واضح اور روشن تھا۔ سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ، وقف درد نہیں، وہ گری آرام نہیں، سحر عشق میں اس کی اکثر شام نہیں۔
زندگی اس کے لیے زہر بڑا جام نہیں۔ زرش کے اعصاب پر یہ الفاظ بہت بری طرح اثر انداز ہوئے تھے۔ ایک بے چینی نے اس کے وجود کے اندر سر ابھارا تھا۔ سوچتا ہوں کہ محبت ہے جوانی کی خزاں، اس نے دیکھا نہیں دنیا میں بہاروں کے سوا۔ نکہت و نور سے لبریز نظاروں کے سوا۔ سوچتا ہوں کہ غم دل نہ سناؤں اس کو، سامنے اس کے کبھی راز آیا نہ کروں۔ خلش دل اس کو دست و گریباں نہ کروں، اس کے جذبات کو میں مشغلہ بدماں نہ کروں۔ نظم تھی کہ جذبات کا ایک تلاطم تھا، شدتوں کا ایک ریلا تھا، یا پھر محسوسات کا ایک خوش کن جزیرہ تھا۔ زرش کو اپنے اندر بہت کچھ ہوتا محسوس ہوا۔ سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اس کو، وہ محبت کی بلا تاب کہاں لائے گی؟ خود تو آتشِ جذبات میں جل جائے گی، وہ دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی۔ سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، بے شک انتہا بہت شاندار تھا۔ زرش صلاحِ بغیر نہ رہ سکی، اور انتخاب کرنے والا اس سے زیادہ شاندار و باذوق تھا، وہ معترف تھی۔ سمیع بھائی ایسی شاعری بھی زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ زرش کو سمیع احمد کے لطیف حس سے ابھی آگاہی ملی تھی۔ زرش کو خاصا تعجب ہو رہا تھا، سمیع احمد کا جو تاثر قائم تھا اس سے ہٹ کر یہ اشعار سے معنی ہی سے ایک نئی کہانی سناتے ہوئے سمیع احمد کا مخاطب کون تھا؟ زرش کے اندر اس سوال نے بری طرح شور مچایا تھا۔ کاغذات کو ترتیب سے رکھتے وہ پھر چونکی تھی۔ مائی پرسنلز، سمیع احمد کا نام درج تھا۔ زرش نے وہ ڈائری اٹھا لی، زرش کے ہاتھ میں گری ڈائری تھی تو دل میں سمیع احمد کا مخاطب کون تھا کا بھرپور شور تھا۔ اس نے وہیں سے ڈائری کھولی تھی جہاں قلم رکھا ہوا تھا، شاید سمیع احمد اسے ہی لکھتے لکھتے چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی کی پرسنل چیز کو چھیڑنا خاصا غیر اخلاقی فعل تھا، مگر زرش کا تجسس عروج پر تھا۔ سمیع احمد ڈائری بھی لکھتے ہیں، اسے یہ فرح نے بتایا تھا مگر اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، اور یہ خاصا زنانہ کام ہے، اور سمیع احمد جیسے مصروف پریکٹیکل بندے کے پاس بھلا اتنا وقت کہاں کہ وہ ڈائری وغیرہ لکھتے پھرے۔ زرش نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا جہاں قلم رکھا ہوا تھا۔ پہلی ہی لائن پر زرش کا دل اچھل کر گویا حلق میں اٹکا تھا، اعصاب چھنچنا اٹھے تو ہاتھوں میں ایک واضح لرزش تھی۔ میری عقل حیران ہے، میں فیصلے کا اختیار نہ کبھی پہلے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور نہ ہی امی ابو کی اس سرد سی جنگ میں کبھی میرا ہاتھ ہوگا۔ زرش صرف میری اولین چاہت ہی نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، ایسا سچ جو مجھ سے اپنا آپ منوا چکا۔ میں اگر امی ابو کے اس آپس کے سرد جنگ میں اپنے حق سے دستبردار بھی ہو جاؤں، یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں سرنڈر بھی کر دوں بھی، دل کی خوشی کہیں نہیں ہوگی۔ زرش سعود احمد کو اپنے اعصاب ساتھ چھوڑتے محسوس ہوئے، لفظ سادہ اور عام فہم تھے، مگر ادراک اسے زلزلوں کی زد پر لے آیا تھا، گویا پوری ذات ہی ہل گئی تھی۔ کبھی کبھی جذبات کا ریلا بھی انسان کو کیسے بے بس سا کر دیتا ہے۔ زرش پر نظر پڑتی ہے تو دل چاہتا ہے بس حد سے گزر جاؤں، اور شاید میں گزر بھی جاؤں، مگر طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ میں اس معصوم اور اچھی سی لڑکی کے اعتماد کو ریزہ کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے زرش میری طرف سے الجھنا شروع ہو گئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ ہزار چاہوں بھی تو اپنی بے اختیاریوں پر قابو پانا قطعی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ضبط کے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کاش میں بتا سکتا، اور بھی نہ جانے کیا کیا درد تھا۔ زرش سن دماغ لیے پڑھ رہی تھی، جبھی عقب سے ہاتھ بڑھا کر تیزی سے ڈائری چپڑ لی گئی تھی۔ وہ تیزی سے پڑھ رہی تھی، اپنے سامنے سمیع احمد کو دیکھا، اس کے اعصاب پھر زبردست تحریک کی زد پر تھے۔ آپ وہ سختی سے لب بینچ کے یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ اس شخص کو اس نے کیا مقام کیا رتبہ دیا تھا، اور یہ شخص کیا نکلا تھا؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے بھروسے اور اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ سمیع احمد جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، ڈریسنگ روم میں کمپیوٹر پر وہ کچھ مٹیریل سرچ کر رہا تھا، سارا کچھ یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ کا خیال ہی نہیں تھا کہ زرش اندر آ سکتی ہے۔ گمان تو یہی تھا کہ وہ چلی گئی ہوگی، مگر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تھا اسے دیکھ کر سمیع کو ایک پل کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اور جب حواس بحال ہوئے تو فوراً آگے بڑھ کر ڈائری چھین لی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس رات کو وہ چھپانا چاہتے تھے وہ ایک ذرا سی کوتاہی سے عریاں ہو چکا تھا۔ وہ زرش کو جس دکھ جس اذیت سے بچانا چاہتے تھے وہ نادانستگی میں ہی اسے فراہم کر چکے تھے۔ زرش کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا سمیع احمد بے قرار سے آگے بڑھے۔ زرش پلیز ایک منٹ میری بات سنو، پلیز رو نہیں۔ زرش کے آنسوں کی شدت میں جو اذیت ہے وہ صاف محسوس کی جا سکتی۔ زرش بات سنو میری، اسے شدت سے روتے دیکھا سمیع نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹانا چاہے کہ زرش نے بری طرح ہاتھ جھٹک دیے۔ اتنی نفرت تھی اسے جھٹکے میں کہ حد نہیں۔ سمیع احمد گمسم رہ گیا۔ آپ میرے اعتبار کو اس طرح پاڑا پاڑا کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ آنکھوں میں آنسو لیے بھیگے چہرے سے
گردن شدت سے نفی میں ہلاتے اس نے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ سمیان احمد بوکھلا گئے۔ زرش تم خبردار مجھے بلایا تو مجھے بارہا ایسا محسوس ہوا، مگر مجھے آپ پر یقین تھا اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ میں نے آپ کو سمیان بھائی نہیں اپنا بھائی سمجھا اور آپ کیا نکلے۔ میں تو آپ کی بڑی عزت کرتی تھی، حقیقی بھائی کا مقام دیا تھا۔ وہ پھر رو دی، اس کے بکھرے لہجے میں ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں تھیں۔ سمیان احمد پریشان ہو گیا۔ زری کچھ غلط مت سوچنا، پہلے میری بات سنو۔ سمیان احمد نے ایسا تو کبھی چاہا ہی نہ تھا۔ ایک ابتال سی آن بڑی تھی، گویا سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ ہرگز نہیں، آئندہ میرے سامنے آئے تو حد سے گزر جاؤں گی، سب سمجھتی ہوں میں۔ اب اتنی بچی ہوئی نہیں ہوں، میرے اعتبار کو توڑا ہے آپ نے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور پر اب پہلنے والی نہیں تھی۔ غصے سے کہتے وہ باقی تھی، زری بات سنو۔ سمیان احمد پیچھے لپکا تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اپنی کتابیں سمیٹے سمیان کو بری طرح نظر انداز کر دیا، سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ سمیان کو زرش کے رویے سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ زرش بی بی آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ مائدہ بھی اسی لمحے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ زرش کتابیں اٹھا رہی تھی، ورنہ اسے روتے دیکھ کر ضرور چونکتی۔ کتابیں کاپیاں سمیٹ کر زرش نے دوپٹہ سیدھا کیا تھا۔ یکسر بے پرواہ انداز تھا، بلکہ قطع تلخی والا، اتنا سرد کہ حد نہیں۔ سمیان نے اسے اس طرح بیہیو کرنے پر غصے سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے اپنے سامنے کیا تو ہاتھ میں پکڑی کتابیں قالین پر گر گئی۔ تم میری بات سنو، غصے سے کہتے سمیان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ اس قدر خوفناک انداز تھا کہ ایک لمحے کو زرش بھی ششدر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل بری طرح بپھڑ گئی۔ حد میں رہیں آپ، اپنے وہ لمحوں میں اجنبی بن گئی تھی، بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ سمیان احمد کو احساس ہوا اب صرف وہ زرش نہیں، کچھ اور حق رکھنے لگی ہے۔ سمیان کے اندر تعصب سے سر ابھارا تو غلط سوچ رہی ہو، ہاں میں محبت کرتا ہوں تم سے، مگر میری محبت کو غلط نہ سمجھو۔ میں نے کبھی تمہارے اعتبار کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، یقین کرو مجھ پر۔ سمیان احمد اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بری طرح ٹوٹے تھے، بلکہ ہار سے گئے۔ وہ سب برداشت کر سکتے تھے، مگر زرش سعود احمد کی بے اعتباری نہیں، مر کے بھی نہیں۔ سمیان احمد کے اس قدر واضح اظہار محبت پر زرش بھی سٹپٹا گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے پھر ڈٹ گئی۔ مجھے چھوڑیے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ہٹ جائیے میرے راستے سے۔ اس کے لہجے میں اس قدر ناگواری اور کراہت تھی کہ سمیان احمد دیکھتے رہ گئے۔ حالات اس طرح بھی کروٹ بدل سکتے ہیں، پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ سمیان احمد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اپنے بازو اپنے پہلو میں گرا لیے تھے۔ زرش بری طرح لیر بہاتے اپنی بکھری کتابیں دوبارہ سمیٹ رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ پلٹی تھی، دروازے کے پاس جا کر رکی تھی اور پلٹے بغیر بولی تھی، میں نے آپ کو ایک دیوتا سے بڑھ کر مان محبت چاہت دی تھی۔ میری چاہت تو بے ریا تھی، بغیر کسی ملاوٹ کے میں نے آپ سے رشتہ بنایا تھا۔ میری بے تکلفی کو بڑا غلط رنگ دیا آپ نے سمیان بھائی، مجھ سے میرا اعتبار چھین لیا آپ نے، مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، سمجھے، کبھی نہیں۔